السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں ہم آپ کو مقالات محدث العصر شیخ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ کی چوتھی جلد کا تعارف کروانا چاہتے ہیں۔ یہ مبارک کتاب، اس کی اب تک 4 جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ پہلی تینوں جلدوں میں مختلف مضامین ہیں، منہج محدثین پر، جرح و تعدیل پر، علوم حدیث پر، دفاع حدیث پر، فقہی مسائل پر، یعنی مختلف اوقات میں لکھے گئے مضامین کا مجموعہ ہے پہلی 3 جلدیں۔ اور جلد نمبر 4 میں استاد محترم حافظہ اللہ کے شخصیات پر لکھے گئے 7 مضامین جمع کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کے کل صفحات 480 ہیں۔ اس میں سب سے پہلے امام دارقطنی رحمہ اللہ پر مفصل مقالہ لکھا گیا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ مقالہ استاد محترم نے اپنے جوانی کی عمر میں لکھا، تقریباً آج سے 40 سال پہلے استاد محترم نے یہ مقالہ لکھا ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ کے حالات پر، ان کی کتب کے منہج پر اور بہت زیادہ فوائد پر مشتمل یہ مقالہ طلبہ علوم نبوت کو اور علماء کرام کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس میں علوم حدیث کی بحثیں، جرح و تعدیل کی بحوث اور امام دارقطنی پر ما لہو و ما علیہ ہر طرح کے فوائد پر مشتمل یہ مقالہ ہے۔ اس مقالہ کے آخر میں لکھا ہوا ہے 1391 ہجری، یعنی یہ مقالہ استاد محترم نے 1391 ہجری میں لکھا تھا، اللہ اکبر۔ اور وہ استاد محترم کا تصنیف و تحقیق کا ابتدائی دور تھا، اللہ اکبر۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ جرح و تعدیل اور علوم حدیث کے بہت بڑے امام تھے، تو استاد محترم نے بڑی مفصل بحث کی ہے۔ کوئی ایسا شعبہ امام دارقطنی کے حوالہ سے استاد محترم نے نہیں چھوڑا، بلکہ ہر چیز پر بحث کی ہے۔ اور اس دوران دیگر بہت سے ائمہ محدثین کے حالات بھی نقل فرما دیے ہیں۔ مثلا صفحہ نمبر 125 میں 125 تک امام دارقطنی اور ان کے معاصرین پر بڑی مفصل بحث کی ہے۔ صفحہ 75 سے 125 تک اس میں امام دارقطنی رحمہ اللہ کے معاصرین جو بڑے بڑے کبار محدثین تھے ان کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ اور صفحہ نمبر 125 سے آگے 137 تک اس میں استاد محترم نے علل پر کام کرنے والے محدثین کا ذکر خیر کیا ہے۔ علل پر جو دیگر ائمہ محدثین کی علت کی کتب ہیں، ان ائمہ محدثین کی حالات اور ان کی کتب کا تعارف کروایا ہے۔ پھر استاد محترم نے امام دارقطنی کی ہر کتاب پر الگ الگ تبصرہ کیا ہے، اختصار کے ساتھ، اللہ اکبر۔ اسی طرح ائمہ جرح و تعدیل کا بھی ذکر خیر استاد محترم نے مفصل لکھا ہے۔ صفحہ نمبر 177 سے لے کر 199 تک اس میں دیگر ائمہ محدثین
جو جرح و تعدیل کے امام تھے ان کا ذکر خیر کیا ہے، اور حافظ ذہبی پر تو بہت مفصل لکھ دیا استاد محترم نے، 183 صفحہ سے لے کر 186 تک۔ اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اور ان کی کتب پر بھی 186 سے 188 پر تفصیل لکھی، اور ان کی اہم ترین 6 کتب کا تعارف بھی کروایا۔ اللہ اکبر۔ پھر امام دارقطنی رحمہ اللہ کی تمام کتب جو استاد محترم کو ملیں وہ تقریباً 62 کتب ہیں، یعنی 62 کتب کا تعارف، وہ حدیث میں ہوں، علوم حدیث میں، جرح و تعدیل میں وغیرہ وغیرہ، ان کا تعارف کروایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ مقالہ پڑھنے والا ہے، اس میں بہت زیادہ فوائد موجود ہیں۔ دوسری وہ شخصیت جن کے حالات لکھے ہیں علامہ محمد حیات سندھی رحمہ اللہ۔ یہ وہ عظیم امام اور محدث تھے اپنے دور کے، جو سندھ میں پیدا ہوئے، پھر مدینہ منورہ میں ساری زندگی گزار دی، وہاں تدریس کا فریضہ سر انجام دیتے رہے مدینہ منورہ میں، اور ان کے شاگردوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے ائمہ محدثین کو پیدا فرمایا۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ، جو سعودی عرب میں توحید کا انقلاب لائے، جن کا احسان قیامت تک بھی اہل عرب اور پوری امت مسلمہ کے لوگ ان کا احسان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بھی علامہ محمد حیات سندھی کے شاگرد تھے۔ اسی طرح عجم کے اندر بر صغیر پاک و ہند میں محمد فاخر ظاہر الہ آبادی رحمہ اللہ کی خدمات بہت وسیع ہیں، عقیدہ اہل الحدیث کے حوالہ سے، اتباع سنت کے حوالہ سے ان کی بڑی خدمات ہیں، تو انہیں بھی علامہ محمد حیات سندھی رحمہ اللہ کا سے شرف تلمذ حاصل ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور فاخر ظاہر الہ آبادی رحمہ اللہ بر صغیر میں اپنے ساتھ صحیح مسلم بھی لائے تھے۔ یہ حالات پڑھنے والے ہیں۔ صفحہ نمبر 218 سے لے کر 253 تک محمد حیات سندھی رحمہ اللہ کی حالات لکھے گئے ہیں۔ تیسری عظیم شخصیت مولانا شمس الحق محدث دیانوی عظیم آبادی رحمہ اللہ۔ یہ بھی استاد محترم نے اس عظیم امام اور محدث کے حالات بڑے تفصیل سے لکھے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 254 سے لے کر 267 تک انہی کے حالات ہیں، اور اس میں دیانوی صاحب کی ہر کتاب کا تعارف تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے صفحہ نمبر 314 میں کہ اون المعبود کا مصنف کون ہے۔ یہ مختلفی مسئلہ ہے ہمارے ہاں، استاد محترم نے اس پر دلائل و براہین کے ساتھ یہ تفصیل لکھ دی ہے کہ اس کا مصنف کون ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ یعنی شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ کی جو اصل کتاب ہے غایت المقصود، اس کے مصنف بھی شمس الحق عظیم آبادی ہیں، اور اون المعبود کے مصنف بھی شمس الحق صاحب ہیں۔ ہاں، انہوں نے چونکہ اپنے اشراف میں نگرانی میں یہ کام کروایا، تو اصل کام انہی کا تھا، اپنے ٹیم سے کام کروایا، ٹیم ورک تھا، اس میں اور بھی کئی شیوخ اس دور کے شریک تھے۔ بہرحال وہ ساری تفصیل استاد محترم نے اس میں لکھ دی ہے۔ یہ 314 سے لے کر 319 تک ہے۔ یہ پڑھنے کی قابل ہے کہ کتنا حصہ کس نے لکھا، کتنا کس نے لکھا وغیرہ وغیرہ، وہ ساری تفصیل لکھی ہے استاد محترم نے۔ اور پھر تقریباً 32 کتب شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ کی 32 کتب پر ان کا تعارف شیخ صاحب رحمہ اللہ نے حافظہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ چوتھی عظیم شخصیت
मुहद्दिस इमाम हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमहुल्लाह के हवाला से है। शेख असरी साहब को हाफिज मोहम्मद गोंदलवी साहब से बहुत ज़्यादा पढ़ने का मौका मिला। अल्लाह अकबर। तो इनसे बड़े मुतासर भी थे और हाफिज मोहम्मद गोंदलवी साहब भी शेख इरशादुल कसरी साहब से बड़ी ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। तो ये भी हालात पढ़ने के काबिल हैं। 369 से लेकर 397 तक। पांचवीं अजीम शख्सियत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला मुहद्दिस फैसलाबादी रहमहुल्लाह हैं। ये भी अपने दौर के बहुत अजीम शख्स थे। इदारा उलूम असरिया जहाँ शेख असरी साहब हाफिज़हुल्लाह काम कर रहे हैं, जो शेख साहब की इदारत में चल रहा है, तसनीफ़ व तहक़ीक़ का पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा है जिसकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इस इदारे के बानी थे मोहम्मद अब्दुल्ला मुहद्दिस फैसलाबादी रहमहुल्लाह। उनके हालात सफ़ा 404 से 435 तक फैले हुए हैं। और छठे नंबर पर मौलाना मोहम्मद इसहाक चीमा रहमहुल्लाह के हालात हैं। इनके हालात 436 से लेकर 470 तक बयान हुए हैं। ये वो अजीम शख्सियत हैं जो जामिया सल्फिया फैसलाबाद के बानियों में से हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला इनसे राजी हो जाए। बानियों में से हैं और जामिया सल्फिया के पहले उस्ताद थे। यानी कितने बड़े बड़े जामियात उनके बानियान, उनमें तदरीस का फरीज़ा सर अंजाम देने वाले असातिज़ा किराम कितने काबिल तारीफ़ वो लोग हैं। अल्लाह अकबर। जिनकी अदना सी मेहनत से अल्लाह ताला ने पूरे पूरे मुअस्ससात, पूरे पूरे जामियात कायम फरमा दिए। अल्लाह ऐसे लोगों से राज़ी हो जाए। और इदारा उलूम असरिया के क़ियाम में भी शेख अब्दुल्ला फैसलाबादी रहमहुल्लाह के साथ इनका बहुत ज़्यादा लगाव, बड़ी ज़्यादा मेहनत थी। ये भी हालात बड़े दिलचस्प हैं। सातवें नंबर पर 473 से आखिर तक सैयद अबू बकर गज़नवी रहमहुल्लाह के हवाला से हैं कुछ यादें, कुछ बातें। ये शेख असरी साहब हाफिज़हुल्लाह के करीबी साथियों में से थे। अल्लाह अकबर। तो उनके हालात पर भी उस्ताद मोहतरम ने तफसील लिखी है। इसी के साथ ये मुबारक किताब मकालात असरिया जिल्द नंबर 4 का तारुफ ख़त्म हुआ। तो ये किताब इंसान में बड़ी ज़्यादा सलाहियतें पैदा करने के काबिल है। ख़ुसूसन अइम्मा मुहद्दिसीन के हालात किस तरह लिखने हैं, किस अंदाज में तरतीब देना है, ये भी हमें इससे मालूम होता है। और माशाअल्लाह कीमती मालूमात, मनहज मुहद्दिसीन, अइम्मा जर्ह व तदील वगैरह वगैरह, उन पर भी बहुत ज़्यादा मालूमात उस्ताद मोहतरम हाफिज़हुल्लाह ने इसमें जमा फरमा दी हैं। अल्लाह ताला हमें इस मुबारक किताब मकालात इरशादुल कसरी जिल्द 4 और दीगर कुतुब जो भी शेख असरी साहब हाफिज़हुल्लाह की हैं, तमाम की तमाम हदीस, उलूम हदीस और जर्ह व तदील जैसे अहम तरीन फ़न पर मुश्तमिल हैं। अल्लाह ताला हमें तमाम किताबों से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।